مفسرین نے ایک عجیب نکتہ لکھا ہے کہ جب فرعون نے جادوگروں کو بلایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلے کے لیے آ جائیں، تو انہوں نے پوچھا بھئی اگر ہم کامیاب ہو گئے تو انعام کیا ملے گا؟ اس نے کہا انکم اذا لمن المقربین، تم میرے مقرب ہو جاؤ گے، یہ سب سے بڑا انعام ہوتا ہے، قرب مل جانا۔ تو جادوگر تیار ہو گئے۔ اب اس زمانے کا دستور تھا کہ جب بھی دو مقابلے کے لیے لوگ ہوتے، پہلوان ہوتے جنہوں نے کمپٹیشن کرنا ہوتا، تو ان کو یونیفارم پہنائی جاتی تھی، پھر فرعون آتا تھا، ایک پروٹوکول تھا۔ تو انہوں نے گورنمنٹ کے جو آفیسر تھے انہوں نے جادوگروں کا ایک لباس تھا وہ بنایا، موسیٰ علیہ السلام کو بھی دیا جی آپ بھی پہنے، وہ تو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام تھے، انہوں نے نہیں پہنا۔ اب پریشان ہوئے کہ اگر یہ نہیں کل پہن کے آئیں گے تو ہماری تو نوکری خطرے میں۔ پھر ان کا ذہن کام کرنا شروع کیا کہ اس کا حل کیا نکالے۔ تو ٹیلنٹڈ لوگ تو ہوتے ہیں نا، سم اپ کیم ود اے ویری برائٹ آئیڈیا کہ بھئی ایک جیسی یونیفارم ہونی چاہیے نا۔ ہم کہاں بھئی اگر جادوگروں جیسا لباس وہ نہیں پہنتے تو جادوگروں کو ان جیسا لباس پہنا دو، سملر ہو جائیں گے۔ ان کا ہاں یہ بالکل ٹھیک ہے۔ چنانچہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی طرح جبے سلوائے، جادوگروں کو پہنا دیا۔ اب جب مقابلہ شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے جادوگروں کو ہدایت عطا فرما دی، ایسے ہدایت پہ پکے کہ فرعون نے کہا میں قتل کروا دوں گا، بازو کٹوا دوں گا، ٹانگ کٹوا، ان کا فقض ما انت قاض، جو کر سکتا ہے تو کر لے، اب ہم اس پر جم گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہتور پر گئے، رب کریم سے ہم کلامی ہوئی کہ اللہ آپ نے تو مجھے فرعون کی طرف بھیجا تھا، بائی نیم کہا تھا اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کے پاس، باغی طاغی بن گیا ہے، تو نومینیٹ فرما دیا تھا کہ میرا کام ہے فرعون کے پاس جانا۔ فرعون کو تو ہدایت ملی نہیں، یا اللہ جادوگروں کو ہدایت مل گئی، اس میں کیا حکمت ہے؟ رب کریم نے فرمایا میرے کلیم اللہ جب میں ہدایت کا فیصلہ کرنے لگا تو میری رحمت نے اس بات کو زیادہ پسند کیا کہ پہلے ہدایت ان کو دوں جن کو میرے محبوب نبی کے ساتھ زیادہ مشابہت ہے۔ چونکہ جادوگروں کو مشابہت تھی ان کو میں نے ہدایت عطا فرمائی۔ تو اگر جادوگر مجبوری سے مشابہت اختیار کر لیتے ہیں تو وہ بھی قبول ہو جاتی ہے۔ اگر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام محبت کی وجہ سے نبی علیہ السلام سے مشابہت اختیار کرے گا، اللہ کیوں نہیں قبول فرمائے گا؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس راز کو سمجھ لیا تھا، چنانچہ ایک ایک کام میں وہ نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہر عمل کرتے تھے۔ عبداللہ ابن عمر لانو دیکھیں، مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ جا رہے ہیں اور لوگ بھی ساتھ ہیں، ایک جگہ پہنچے کہنے لگے ذرا رکو، روک لیا، سواری سے نیچے اترے، قریب ایک جگہ گئے درخت کے قریب اور بیٹھ گئے جیسے کوئی بندہ قضائے حاجت سے فارغ ہوتا ہے، یورینیٹ کرتا ہے، مگر قضائے حاجت سے فارغ نہیں ہوئے، اٹھ کے آ گئے اور سواری پر بیٹھ کر کہنے لگے یار چلو چلتے ہیں۔ دوستوں نے کہا جی کیا مطلب، آپ نے خواہ ہمارا ٹائم لگوا دیا، ضرورت نہیں تھی تو کیوں رکے؟ تو کہنے لگے بھئی بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں نے سفر کیا تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر آ کر رکے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اترے، قضائے حاجت حاصل فرمائی، پھر واپس تشریف لائے اور آگے گئے، مجھے ضرورت نہیں تھی، میرا دل چاہا میں وہی کروں جو میرے آقا نے کیا ہے، فقط مشابہت حاصل کرنے کی نیت سے میں نیچے اترا اور جا کے بیٹھا اور واپس آ کے چل پڑا۔ تو لگتا ہے کہ وہ واقعی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے عاشق تھے۔ اس لیے
ان کی اتباع کا یہ عالم تھا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے موقع پر نبی علیہ السلام کے ساتھ مدینہ طیبہ کے قریب پہنچتے ہیں. مدینہ طیبہ کے لوگ میچور تھے، سمجھدار تھے. وہ نبی علیہ السلام کے استقبال کے لیے شہر سے باہر آئے. اب وہ دیکھتے ہیں کہ دو شخصیتیں چل کے آ رہی ہیں، مگر حیران تھے کہ لباس میں، رفتار میں، گفتار میں اس طرح وہ ایک تھے کہ سمجھ نہیں لگتی تھی کہ تابع کون ہے اور متبوع کون ہے. سمجھ نہیں لگتی تھی کہ اصل کون ہے اور نقل، یعنی نقل اصل کے اتنا قریب ہو گئی تھی کہ فرق کرنا، ڈفرینشیٹ کرنا مشکل ہو گیا تھا. چنانچہ اپنا قیافہ انہوں نے لگایا اور صدیق اکبر سے مسافہ شروع کر دیا. اور صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ میں نے بھی سب سے مسافہ کرنا شروع کر دیا. کیوں؟ کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تھکے ہوئے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مسافے کی تکلیف نہ اٹھانی پڑے. جب سب سے مسافہ کر لیا تو بیٹھے. اب تھوڑی دیر کے بعد ذرا سورج کی دھوپ آئی اور سورج کی کرنوں نے نبی علیہ السلام کے رخسار کے بوسے لینے شروع کیے. تو انہوں نے دیکھا کہ جس کو نبی علیہ السلام سمجھ کے وہ مسافہ کر رہے تھے وہ اٹھے اور انہوں نے اپنی چادر اپنے ساتھی کے اوپر سائے کے لیے کر دی. پتہ تب چلا آقا کون تھا اور غلام کون تھا. اس کو اتباع سنت کہتے ہیں. اس لیے سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ باہر ملکوں سے نمائندے آتے تھے نبی علیہ السلام کی خدمت میں، اور نبی علیہ السلام صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوتے تھے، مگر اتنا مشابہت تھی سب میں کہ پوچھنا پڑتا تھا من منکم محمدہ، کہ تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے. ان کی یہ مشابہت فقط لباس یا وضاقتہ کی نہیں تھی، ان کی یہ مشابہت ان کے پورے اعمال کے بارے میں تھی. چنانچہ اس کی دلیل سن لیجئے کہ ہجرت جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غار حرا میں کچھ وقت گزارا تو اللہ رب العزت نے وحی عطا فرمائی. تو جبریل علیہ السلام کو اپنی اصلی شکل میں دیکھ کے نبی علیہ السلام پر ایک خوف طاری ہو گیا. یہ ایک طبعی سی چیز ہے، خلاف معمول کوئی چیز دیکھ کے انسان تھوڑا خوف زدہ ہوتا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر گئے، زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑا دو، کمبل اڑا دو، ذرا سردی لگ رہی تھی. تو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے کمبل اڑا دیا. پھر اچھی بیویاں ہمیشہ خاوند کے غم اور دکھ کو شیئر کرتی ہیں. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کمبل میں لیٹ گئے تو وہ پاس آ کر بیٹھیں اور پیار سے پوچھنے لگیں کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے لگتا ہے کہ جیسے مجھے موت آئے گی، میری موت آ جائے گی. تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کلا، ہرگز نہیں، واللہ، اللہ کی قسم، لا یخزیک اللہ، اللہ آپ کو رسوا نہیں فرمائیں گے. کیوں؟ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں.